إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل تعالوا فرما دیجیے اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تم پر پڑھوں وہ چیزیں جو حرام کی تم پر تمہارے رب نے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ ہی کسی جان کو قتل کرو بغیر حق. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس کے ساتھ تمہیں اللہ وصیت کرتے ہیں کہ تاکہ تم عقل سے کرو. میرے انتہائی قابل قدر سامعین کرام، بلال مسجد کے انتہائی مخلص نمازی ہو، کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں جمعہ پڑھایا تھا اور ایک مضمون کو شروع کیا تھا جو قلت وقت کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا. بدقسمتی سے اس دن بھی میں لیٹ آیا اور آج بھی بدقسمتی آڑے آئی. باوجود اس کے کہ میں کل سے ذہنی طور پر تیار تھا کہ میں نے جلدی پہنچنا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، پھر بھی آتے آتے جو ہے وہ لیٹ ہو گیا. اللہ کرے کہ میں وہ باتیں جو گزشتہ نہیں کہہ سکا آج کہہ سکوں، اور ان پر پھر ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات کریمہ ہیں تقریباً 3، جن میں اللہ پاک نے 10 وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان فلاح دارین حاصل کرتا ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرتا ہے. ان پر عمل کرنے سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں گویا کہ سمجھیں کہ یہ نسخہ کیمیا ہے. یہ کامیابی کے 10 اصول ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو کامیابی جو ہے نا وہ مقدر بن جاتی ہے. کامیابی جو ہے نا وہ انسان کے مقدر بن جاتی ہے. انسان دنیا میں بھی کامیاب کہلاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کہلاتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ پاک آپ نے نبی کو فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو کہیں آ جاؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں. ان حرام چیزوں میں سے پہلا
حرام کام جو ہے وہ شرک ہے، چاہے شرک فعلی ہو، چاہے شرک اعتقادی ہو، چاہے شرک فی تصرف ہو، کسی قسم کا بھی شرک وہ حرام ہے۔ شرک کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے تصرفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے علم میں دوسروں کو شریک کر لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ کسی قسم کا بھی شرک، اللہ تشرکوا بی شیئا، کہ میں نے حرام کر دیا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کرو۔ یہ شرک ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن اگر انسان ایمان کو ضائع نہ کرے، ایمان کی حالت میں چلا جائے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ بڑے بڑے گناہ، قتل تک کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر شرک کے ساتھ ملوث ہو کر، شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ آپ میرے خیال سے ہوش نہیں ہے، آپ کو ملتا ہی نہیں، یا مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں کوئی ہے بھی نہیں، میں اکیلا ہی بول رہا ہوں۔ کم از کم انسان سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ پہ نیکی ملتی ہے۔ آپ کا یہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اور آپ کے ہونے کا جو ہے نا مجھے بھی ثبوت مل جائے گا کہ آپ کو بولے گا۔ آپ ایسے پتہ نہیں خاموش بیٹھے ہیں، یا تو آپ کو ترغیب بھی نہیں دی جاتی کہ بھائی آپ نے بولا نہیں، کیا خیال ہے؟ بولنے میں کنٹرول لگ جاتا ہے؟ بولا کرو سبحان اللہ کرو، سبحان انشاءاللہ یہ آپ کے سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں آپ کے لیے درخت لگ جائے گا۔ جنت جو ہے نا وہ چکیل میدان ہے، وہ خالی میدان ہے، اس میں درخت آپ نے باغ، پھول، پھل والے درخت، یہ پودے، یہ آپ نے ان اعمال کے ذریعے سے لگانے ہیں۔ تو آپ یہاں خاموش رہیں گے تو پھر کہاں لگے گا؟ وہ تو پھر چکیل میدان ہی رہے گا، وہاں جا کر تو آپ کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گا، وہاں جا کر آپ نیکی نہیں کر سکیں گے۔ نیک کام بے شک کریں لیکن اس وقت ثواب نہیں ملنا۔ یہ دنیا ہے، یہ مختصر زندگی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ مختصر ہے لیکن بڑی قیمتی ہے، اور وہ آخرت کی بڑی لمبی زندگی، لامحدود زندگی ہوگی، لیکن اس میں آپ حاصل کچھ نہیں کر سکتے۔ مراتب آپ کو یہاں ہی ملیں گے، وہاں جا کر جو ہے نا آپ مراتب پائیں گے، آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مراتب تو حصول کا یہ مقام ہے، یہ دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، اس لیے خاموشی نہیں ہوتی۔ تو ذرا کہہ دیں اونچی آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اب مجھے بھی پتہ چل گیا، دیکھو آپ کو بتاؤں کہ مجھے نظر تو نہیں آتا، آپ کی آواز میں سنوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بولنا ہے، ورنہ میں کیسے محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کو بولنا ہے؟ تو بہرحال اللہ پاک کے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں، ہرگز نہیں معاف فرمائیں گے اس کے ساتھ جو شرک ہے۔ ومن یشرک باللہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ اللہ جس کے گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، جس کو پکڑیں گے پکڑ لیں گے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی آپ نے مجرم کو چھڑا نہیں سکے گا۔ سورہ یہ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے رہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو اس کے ہاں سفارش کر لے مگر وہ جس کو وہ اجازت دے۔
یہ بات یاد رکھیں، سفارش کرنے والا بھی وہ ہوگا جس کو اجازت ملے گی تو سفارش کر، اور سفارش بھی اس کے حق میں ہوگی جس کے بارے میں اللہ فرمائیں گے تو سفارش کرے، اس کے حق میں تمہیں قبول کرنا۔ جس طرح کہ حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے خاندان کے یہ 10 لوگ ہیں، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اگر تو سفارش کرے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ جی حافظ قرآن کو اللہ پاک یہ مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ یہ تیرے خاندان کے 10 لوگ ہیں، جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ چھوٹ نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن اگر تو سفارش کرے تو میں معاف کر دوں گا۔ اور جب وہ سفارش کرے گا تو ان کو جو ہے چھٹکارا ملے گا۔ اور عالم کی شان تو اس سے بڑھ کر ہے، عالم کی شان جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، شہید کی شان جی کتنے لوگوں کی سفارش وہ کر لیں گے، لیکن یہ سفارش کس کی اجازت سے ہوگی؟ اللہ کی اجازت سے ہوگی، کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئیے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو کس کی اجازت سے کریں گے؟ اللہ کی اجازت سے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب شفاعت کبریٰ ہوگی، فرمایا کہ اس وقت مجھے اللہ پاک ایسے کلمات سکھائیں گے، میں اللہ کی ان کلمات کے ساتھ تعریف کروں گا، اور اللہ پھر مجھے فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطی واشفع شفع، آپ سر اٹھائیے نا، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنے رحیم، یہ میں نکل گیا اپنے بات سے آگے، اتنے رحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ان کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے نا، ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو وہ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام سے۔ لیکن وہ بھی سفارش کریں گے تو کس کی اجازت کے ساتھ؟ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی نبی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی ولی سفارش کر سکے گا، سب جو ہے وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہوں گے، اللہ کا حکم آئے گا تو پھر وہ سفارش کر سکیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی زبردستی نہیں چل سکے گی، کوئی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ مشرک کے لیے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان ہوگا کہ اس کی جہنم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا بھی گنہگار ہوا، بہت بڑا بھی گنہگار ہوا، جہنم میں بھی اس کو جانا پڑ گیا، لیکن اگر اس کے کھاتے میں شرک جیسا جرم نہیں ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا امتی جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ہے اس کو اللہ ضرور جنت میں پہنچائے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. راضی تب ہوں گا کہ جب میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے. لیکن وہ امتی کون سا؟ جس نے شرک نہ کیا، جس نے شرک کیا ہے، جس نے کسی درجے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے، وہ بچ نہیں سکتا، اس کو معافی نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو پہلا امر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان حرام چیزوں میں سے شرک جو ہے نا حرام ہے، اور یہ ایسا حرام ہے کہ اس کی وجہ سے جنت بھی اللہ پاک مشرک پر حرام کر دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ پکا ہو جاتا ہے اگر وہ شرک پر اس کا خاتمہ ہو جائے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے احسان، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. تو یعنی یہاں حرام کیا چیز ہوئی؟ والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی. والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر والدین کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں نا مجازی خدا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں مثمر ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کی مثمر ہے. جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے گویا کہ اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے کس کو ناراض کیا؟ اللہ کو ناراض کر دیا. تو جس سے اللہ ناراض ہو گئے تو کیا خیال ہے پھر اس کے بارے میں؟ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیاب ہو سکتا ہے؟ سب سے ناکام ترین شخص، بدبخت ترین شخص وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ اس وجہ سے ناراض ہو جائے کہ اس نے والدین کو ناراض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک والد آیا، اس نے عرض کی، بلکہ ایک لڑکا آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرا والد جو ہے وہ میرے سے میرا مال لے رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا، پوچھا کہ آپ اس سے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، تو آج ہم اس کی خدمت کے ضرورت مند ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھو اس نے جو مضمون ابھی زبان پہ نہیں لایا، دل میں اس نے تیار کیا ہے، اس سے وہ مضمون جو ہے نا وہ سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو مضمون تو نے دل میں سوچا ہے وہ ذرا سنا. جب اس نے وہ سنایا، آپ سمجھیں نبی علیہ السلام سب سے زیادہ رحیم کریم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کے پیکر، لیکن وہ مضمون سن کر اس طرح جوش میں آئے کہ آپ کا رنگ سرخ ہو گئے چہرے، اور آپ نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر فرمایا انت و مالک لابیک، اور تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو کیسے ان سے مال ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ والدین کی نافرمانی کتنی بری چیز ہے کہ رحمت للعالمین بھی جوش میں آ گئے اور انہوں نے اس کا گریبان بھی پکڑ لیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. والدین کی نافرمانی کر لیتے ہیں، بس تو کچھ نہیں سمجھتے. بیوی کے کہنے پر والدین کی نافرمانی ہو جاتی ہے. بھائی بیوی کا حق ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرو، یہ نہیں میں کہتا کہ اس کے حقوق، لیکن صرف بیوی کے کہتے ہیں نا رن مرید بن کے والدین کو لات مار دے، یہ بری بات ہے. والدین کو نہیں بھولا جا سکتا. والدین کو بھولنا جو ہے وہ آپوں کا کام ہوتا ہے، وہ بے وقوفوں کا کام ہے. والدین کی خدمت انتہائی ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص
آپ نے والدین کی خدمت کر لیتا ہے نا، وہ دنیا میں باعزت ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کو ترقی ملتی ہے، اور جو اساتذہ کی خدمت کرتا ہے اس کی آخرت بنتی ہے۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کا مرتبہ اونچا ہے یا استاد کا مرتبہ اونچا ہے؟ فرمایا کہ میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں، باقی آپ نے خود جو ہے وہ اس کا موازنہ کر لینا ہے۔ فرمایا کہ والدین جو ہے نا اوپر سے نیچے لانے کا سبب ہوتے ہیں، اور استاد جو ہے وہ نیچے سے اوپر لے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ آگے آپ خود تفاضل کر دیں، آپ خود اپنی عقل سے فیصلہ لے لیں کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فی نفسی والدین کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے، ان کی نافرمانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اساتذہ کا احترام بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ان کی نافرمانی کی جائے تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے، وہ اس ترقی کو حاصل نہ کر سکے کہ جو کہ ان کو مل سکتی تھی، لیکن اس کے لیے رکاوٹ ہوئی۔ تو فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اس میں حرام چیز کیا ہوئی؟ والدین کی نافرمانی۔ تو ایک پہلی چیز حرام کیا ہے؟ شرک ہے، اور دوسری چیز حرام کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور تیسری چیز وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد تھوڑی وہی اچھی ہے، بھلا تھوڑی کو تم دیتے ہو، ان کا نام و نفقہ کا انتظام تم کرتے ہو۔ ہر انسان کے پیدائش سے پہلے اللہ نے اس کے لیے چند چیزیں مقرر کر دی ہوتی، 4 چیزیں۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور وہ کتنا جو ہے نا وہ کھائے گا، یہ ساری چیزیں تو اس کی پیدائش سے پہلے اللہ نے مقرر کر دی۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ تھوڑے زیادہ تھوڑے ہوں گے تو تب بھی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زیادہ ہوں گے تو تب بھی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان کی بس کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، انسان اکیلا خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ اس کو نہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہے تو وہ تو نہیں سکتا۔ بہرحال کیونکہ بات وہی ہو گئی، ابھی ہم تیسرے عمل میں ہی ہیں تو ٹائم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اسی سے آگے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ سے آگے ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میرے سے جو نہ کہنا تھا کہہ دیا اس کو معاف فرما دے، اور جو کہنا تھا نہیں کہہ سکا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔